اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب ویا قوم لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح وقوم ہود او قوم صالح وما قوم لوط منکم ببعید واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وانا لنراک فینا ضعیفا ولولا رحمتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز قال یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ واستخذتموہ وراءکم ظہریہ ان ربی بما تعملون محیط ویا قومی اعملوا علی مکانتکم انی عامل سوف تعلمون من یاتیہ عذاب یخزیہ ومن هو کاذب وارتقبوا انی معکم رقیب ولما جاء امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمت منا واخذت الذین ظلموا الصیحۃ فاصبحوا فی دیارہم جاثمین کأن لم یغنوا فیہا الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود۔ پیغمبروں کی جو واقعات ہیں وہ سنائے جا رہے ہیں اور آگے جا کر قرآن مجید میں اسی صورت میں اس کا ذکر بھی آئے گا کہ یہ بڑی خبریں ہیں جو تمہیں انبیاء کے بارے میں بیان کی جا رہی ہیں۔ یہ بات بھی ہمیں معلوم ہے کہ قرآن مجید میں جن انبیاء کا ذکر آتا ہے، جن رسولوں کا ذکر آتا ہے، یہ انبیاء اور رسول وہ ہیں کہ جن سے عرب واقف تھے، ان کی روایات میں جن کے نام آتے تھے۔ قرآن مجید چونکہ دعوت کی کتاب ہے، اس لیے اس میں انہی چیزوں کا حوالہ دیا گیا ہے اور انہی امور کا ذکر کیا گیا ہے جو عربوں کے لیے عبرت اور نصیحت کا ذریعہ ہو سکتے ہیں، اور ظاہر ہے جو قوم مخاطب ہو اس کے اعتبار ہی سے استدلال کیا جاتا ہے، اور اس کے ایسے نمونے بھی قرآن مجید میں ہیں کہ جس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید یا اللہ تعالیٰ کی وحی میں جو استدلال نازل ہوتا ہے اس میں اس قوم کی نفسیاتی جو حالات ہیں اور اس قوم کے جو سماجی حالات ہیں اور اس قوم کے جو کلچرل معیارات ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھا جاتا ہے تاکہ بعد میں تاثیر پیدا ہو، ان کے لیے اس میں سوچنے سمجھنے کا سامان موجود ہو۔ یہ بات بھی ابھی تک ہم نے جن پیغمبروں کا ذکر یہاں پڑھا ہے صورت میں، سورہ ہود میں، سورہ ہود ان صورتوں میں سے ہے جس میں انبیاء کا ذکر ایک تسلسل کے ساتھ ہوا ہے۔ تو اس میں کچھ انبیاء تو وہ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہیں، اور کچھ انبیاء وہ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہیں،
یہ بات بظاہر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس میں جو انبیاء ہیں جن کا ذکر آیا ہے، جو رسولوں کا ذکر آیا ہے، یہ سامی اقوام کے رسول ہیں، اور چونکہ یہ علاقہ وہ ہے کہ جس میں جو نوح علیہ السلام کے بیٹے سام ہیں ان کی اولاد آباد ہے۔ تاریخ سے، بائبل سے اس بات کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ کشتی میں سوار تھے، وہ جب دنیا میں اترے، واپس آئے پہاڑی سے، تو انہوں نے دنیا کو پھر سے آباد کیا، تو وہ آبادی مختلف اطراف میں پھیلی ہے، اور اس کے نتیجے میں مختلف قومیں جو ہیں وہ وجود میں آئی ہیں۔ تو جس قوم کے ساتھ عربوں کا تعارف ہے، آنا جانا ہے، جن علاقوں سے گزرتے ہیں، جو ان کے تجارتی راستے ہیں، وہ ان کے اوپر جو قومیں آباد تھیں اور جن کے کھنڈرات تھے، انہی کا ذکر یہاں کیا گیا ہے۔ یہ حضرت شعیب کی قوم کا ذکر ہے جو مدین میں آباد تھی۔ یہ بات ایک شعیب اور بھی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہوا ہے، وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے فرار ہو کے پہنچے مدین میں، تو جن بزرگ سے ان کی ملاقات ہوئی، جن کی بیٹیوں نے بکریوں کو انہوں نے پانی پلایا تھا، اور پھر وہ 8 سال کے معاہدے کے ساتھ انہی کے ہاں قیام پذیر رہے، تو ان کے بارے میں بھی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ یہی شعیب ہیں جن کا ذکر یہاں آ رہا ہے۔ لیکن جو مدین کے عذاب کے واقعات ہیں، وہ ان کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں لگتی، یعنی یہ قدیم واقعہ ہے جس کا ذکر یہاں قرآن مجید میں ہوا ہے، اور یہ جو شعیب ہے یہ بہت بعد کے کوئی شخص ہیں، اور کوئی نیک آدمی ہوں گے، نیک بزرگ ہوں گے جن کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے ہیں۔ لیکن دونوں طرح کی آراء موجود ہیں۔ اس طرح کی چیزوں میں کوئی حتمی فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ واقعات ہیں جن کا تاریخی ریکارڈ بہت کم اویلیبل ہے، تو جو بھی رائے قائم کی جائے گی وہ کچھ اندازوں سے، کچھ چیزوں پر قیاس کر کے، کچھ چیزوں کو پیش نظر رکھ کے کیا جائے گا، تو زیادہ امکان یہی لگتا ہے کہ یہ دو الگ الگ ہستیاں ہیں۔ مدین جو ہے یہ بھی اسی جو عربوں کے تجارتی راستے ہیں انہی میں جو قومیں آباد تھیں ان میں یہ علاقہ بھی آتا ہے۔ تو انہوں نے قرآن مجید نے ان کو بھی موضوع بنایا یہاں تاکہ عربوں کے لیے اس میں نصیحت کا سامان۔ اچھا، اس میں جو نصیحت ہے یا عبرت ہے وہ دو نکاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ پیغمبر اور ان کے ساتھیوں کے لیے اس میں جو مشابہت ہے واقعات کی وہ نمایاں ہو جائے، کہ یہ جو مشکلات پیش آ رہی ہیں، جس طرح کے تبصرے کیے جا رہے ہیں، جس طرح کی تنقیدیں کی جا رہی ہیں، جس طرح مذاق اڑایا جا رہا ہے، جس طرح کی اذیتیں دی جا رہی ہیں، اور جس طرح کے حالات ایک پیغمبر اور اس کے ساتھیوں پر گزرتے ہیں، ان میں مشابہت ہے۔ اور بالآخر نتیجہ کیا نکلا ہے، وہ یہ کہ اللہ کی مدد آئی پیغمبر اور اس کے ساتھیوں کے لیے، اور وہ اپنے کامیابی کے راستے پر آگے بڑھے اور کامیاب ہوئے اور اللہ کے منظور نظر ٹھہرے، اور جو مخالفین تھے جنہوں نے اللہ کے رسول اور ان کے ساتھیوں کی دشمنی کی اور حق کی دشمنی کی، ان کا انجام بربادی کی صورت میں ہوا۔ تو اس میں شعیب علیہ السلام کی جو کہانی ہے وہ بھی اسی طرح کے واقعات پر مشتمل ہے کہ مدین کے طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اخاہم کا لفظ جو ہے وہ عربی زبان میں قبیلے کے فرد کے لیے محاورتاً استعمال ہوتا ہے، تو یعنی قبیلے ہی کے ایک آدمی شعیب کو ہم نے پیغمبر بنایا۔ اس نے کہا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی ہی بندگی کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ تمام قدیم تہذیبوں میں جس طرح ہماری جو جدید تہذیب ہے اس کا بڑا مسئلہ خدا کا انکار ہے،
اور جو پرانی تہذیبیں ہیں ان میں بڑا مسئلہ شرک کا ہے، یعنی خدا کے ساتھ دوسری ہستیوں کو شریک ماننا، اور ظاہر ہے اس کے پیچھے بھی عقل ہے، عقل کی کمزوریاں ہیں، یعنی عقل اگر سلیم ہو، شعور جو ہے وہ اس کی روشنی میں سوچے تو اس کو توحید تک ہی پہنچنا چاہیے، لیکن جب عقل جو ہے وہ مفادات اور جذبات کا شکار ہو جاتی ہے اور تعصبات کا شکار ہو جاتی ہے تو پھر وہ صحیح راستے پر صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا مدین کے لوگوں کے لیے کہ یہ بھی شرک کرتے تھے، اور چونکہ یہ معلوم ہوتا ہے مدین کے علاقے کو دیکھ کر کہ یہ ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں جو اس زمانے کے دو بڑے تجارتی راستے تھے ان کے اوپر یہ آتی تھی، یعنی ان کا سنگم بنتی تھی، تو گویا ان کے لیے کاروبار کے بہت زیادہ مواقع پیدا ہو گئے تھے کہ مختلف علاقوں سے جو مال تجارت گزرتا تھا وہ یہاں سے ہو کر گزرتا تھا، چنانچہ یہ پھر یہاں اس کے سٹور بن گئے، اس کے جو ہے نا مختلف آبادیاں قائم ہو گئیں، تجارتی ایک منڈی وجود میں آ گئی کہ ہر طرف سے آنے والے یہاں نیا سامان لے کر آگے چلے جاتے تھے، اور یہ ان کے لیے بہت کاروبار کے مواقع پیدا ہو گئے۔ ظاہر ہے جب اس طرح کے مواقع پیدا ہوتے ہیں اور مسافر آتے جاتے ہیں تو پھر جو دھوکہ ہے وہ اس کے تحریک پیدا ہو جاتی ہے انسان کے اندر کہ زیادہ سے زیادہ منافع کمائے۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا کہ ناپ تول میں ہیرا پھیری کرنی شروع کر دی، تو حضرت شعیب نے اس کو موضوع بنایا۔ پہلا موضوع یہ ہے کہ شرک نہ کرو، توحید پر قائم رہو، کیونکہ ایک ہی الہ ہے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ ناپ اور تول میں کوئی کمی نہ کیا کرو۔ انی اراکم بخیر، تم خوشحال لوگ ہو، یعنی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ یعنی یہ ایک ہوتا ہے نا کہ جیسے ہمارے ہاں کرپشن کے پیچھے ایک جھوٹا عذر بیان کیا جاتا ہے کہ میں کیا کروں، میری ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ رشوت لینے والے بھی اور کاروبار میں بھی جھوٹ اور دھوکہ دینے والے اپنی تسلی کے لیے اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ تو غالباً اسی بات کو سامنے رکھ کے حضرت شعیب نے کہا کہ انی اراکم بخیر، تمہیں میں مال و دولت والا دیکھتا ہوں، یہ مسئلہ نہیں ہے کہ تمہیں اس کی کوئی ضرورت ہے۔ دیانتداری سے آگے اس کو مزید واضح کریں گے کہ اگر جو بچت رزق حلال سے ہو وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر وہ عذاب آ جائے گا جو ایک گھیرنے والے دن کا عذاب ہے، یعنی قیامت کے عذاب کی ان کو وعید سنائی کہ یہ جو تم بے ایمانی کر رہے ہو، دھوکہ دے رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ تم قیامت والے دن مارے جاؤ گے۔ ایکچولی دنیا میں جو اخلاق ہیں ان کی بنیاد اگر آخرت نہ ہو تو مضبوط نہیں رہتی، یعنی یہ میں مانتا ہوں اس بات کو کہ بعض لوگ فطرت کے زور پر نیکی اور خیر پر ہوتے ہیں، لیکن دنیا اتنی کشمکش جگہ ہے اور اتنا سخت مقابلہ ہے اور اتنے زیادہ پریشرز آتے ہیں دنیا کی ضرورتوں کے کہ آدمی کے لیے نیکی پر، ایمانداری پر، دیانتداری پر، وعدہ پورا کرنے پر قائم رہنا مشکل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس میں جو چیز کھڑا رکھ سکتی ہے وہ آخرت پر ایمان ہے، وہ اللہ کے سامنے پیشی ہے کہ ہم پھر اس حوصلے کے ساتھ کہ میں یہاں اگر مجھے تکلیف بھی پہنچ رہی ہے اور میں کم بھی کما رہا ہوں تو مجھے میرا پروردگار اس کی کمی پوری کرے گا اور مجھے اس کا اجر دے گا، اور مجھے اس مقابلے میں سے گزر جانا چاہیے، مجھے اس سختی کو سہ جانا چاہیے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا یہ پیغمبروں کی دعوت کا لازمی حصہ ہے کہ وہ جب بھی دعوت دیتے ہیں تو اس میں جو مرکزی مضمون ہے وہ آخرت کا مضمون ہوتا ہے کہ میں یہ ڈر ہے کہ تم جو جھوٹ بول رہے ہو، ملاوٹ کر رہے ہو، دھوکہ دے رہے ہو، کم تول رہے ہو، کم باپ رہے ہو، اس کے نتیجے میں
تم پروردگار کی گرفت میں آ جاؤ گے اور قیامت کے دن تمہیں سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور ایک یہاں یوم محیط کا لفظ استعمال کیا انہوں نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قیامت کا دن ہے اس میں اس کو دنیا کے اوپر قیاس نہ کرو۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کو اختیار دیا ہوا ہے، انسان جتھے بنا کے رہتا ہے، انسان جو ہے وہ اپنے لیے بہانے تراش لیتا ہے، توجیہات کر لیتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اس کو ایک تسلی سی ہوتی ہے کہ خیر ہے، ٹھیک ہو جائے گا معاملہ، اور یہ جو ہمیں باتیں کہی جا رہی ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اگر ہوگی تو میں اس سے بھی نمٹ لوں گا، میرے پاس جتنے وسائل ہیں اور میں جتنا کامیاب ہوں میں اس کا سامنا کر لوں گا۔ تو اس لیے کہا کہ وہ ایک یوم محیط ہے، ایک ایسا دن ہے کہ جس میں بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، بچ نکلنے کا کوئی امکان نہیں ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اوف المکیال والمیزان، ناپنے اور تولنے میں پورا کرو بالقسط، عدل کے ساتھ، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کو ان کا مال دیتے ہوئے کمی نہ کرو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فسادی بن کر نہ اٹھو۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے اس بات کا کہ زمین میں فسادی بن کر نہ پھرو، کہ یہ جو دنیا ہے اس کو قرآن مجید نے سورہ رحمان میں بیان بھی کیا کہ میں نے تو اس کائنات میں ایک توازن رکھا ہوا ہے، ہر چیز اپنی جگہ پر قائم ہے، کوئی چیز میرے حکم سے سرتابی نہیں کرتی، ہر جس چیز کو جہاں جس دائرے میں کھڑا کر دیا گیا ہے، جہاں اس کو معین کر دیا گیا وہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہی ہے، اور وہی صلاح ہے، اللہ کے حکموں کے مطابق چلنا، اسی سے دنیا میں امن، سکون، راحت ہوگی۔ لیکن جب ہم خدا کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کے برعکس چلتے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کو توڑتے ہیں، اس کو خراب کرتے ہیں، تو یہ فساد ہے۔ فساد کا لفظ جو ہے نا، اس کا اصل مطلب وہ ہے جس کو ہم اردو میں گند ڈالنا کہتے ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ اور یہ ہم اخلاقی معنوں میں بھی یہ لفظ ہم بولتے ہیں، اور جو ویسے دنیا میں گندگی ہوتی ہے اس کے لیے بھی بولتے ہیں۔ تو ہم آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، صلح صفائی سے باتیں کر رہے ہیں، محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، ہنس کھیل رہے ہیں، ایک بندہ آتا ہے ہمارے میں لڑائی ڈال دیتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ بندہ آیا اس نے گند ڈال دیا۔ تو اس معنی میں یہاں بھی یہ کہا گیا ہے کہ جو سکون، اطمینان، راحت خدا کے راستے پر چلنے میں ہے اس کو برباد نہ کرو، اس کو خراب نہ کرو۔ اللہ کی جو قرآن مجید نے اس کو بیان بھی کیا ہے کہ میں نے انسانوں کو بہترین ساخت پر بنایا ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کو ایمانداری، ان کو صحیح کردار کے ساتھ میں نے تخلیق کیا ہے، اور جب وہ اس پر ہوتے ہیں تو وہ بہترین حالت میں ہوتے ہیں۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم صادق مومنین، یہ بات جو میں اوپر عرض کر رہا تھا کہ آگے آئے گی کہ جو تمہیں اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے تمہاری بچت ہو، جو تمہیں بچ رہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اصل میں جو خوف ہے انسان کا کہ، اور یہ بات ٹھیک ہے، یعنی دنیا میں ہم یہ دیکھتے کہ جو لوگ بے ایمانی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دہی کرتے ہیں، وہ بظاہر ان کے پاس مال ہوتا ہے، وہ خوشحال ہوتے ہیں، ان کے پاس گاڑیاں، ان کے پاس محلات، ان کے پاس کوٹھیاں یہ نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو یہ چیز انسان کو کمزور کر دیتی ہے کہ میں نیکی کے راستے پر ہوں، میں ایمانداری کرتا ہوں، اور میں مشکل سے اپنا وقت گزار رہا ہوں۔ تو کہا کہ بقیت اللہ خیر لکم، اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے، اللہ کے حکم پر چلتے ہوئے جو تمہارے لیے بچ رہے وہی تمہارے لیے بہتر، ان کنتم مومنین، اگر تم سچے مومن ہو، وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں، داروغہ نہیں ہوں۔ یہ پیغمبر جو ہیں وہ اس بات کو بیان کر دیتے ہیں کہ میرا کام یہ ہے کہ میں تمہیں نصیحت کروں۔ اگر تمہیں اللہ پر ایمان ہے، اگر تم اللہ کو مانتے ہو، اگر تمہیں اللہ کے وعدوں پر یقین ہے، تو تمہیں یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ ایمانداری کے نتیجے میں دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں تمہارے لیے خیر ہے۔ اور اگر تم بے ایمانی کا راستہ اختیار کرو گے، اپنے کردار کی حفاظت نہیں کرو گے، اور اس کے نتیجے میں خوشحالی بھی اگر آ جائے گی تو تمہارے لیے وہ
بہتر نہیں ہے۔ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ انہوں نے کہا کہ اے شعیب، کیا یہ تیری نماز جو ہے یہ تجھے یہ کہتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں جو کچھ جن کو ہمارے آبا پوجتے رہے، اور ہم وہ نہ کریں جو ہم اپنے اموال میں کرنا چاہتے ہیں؟ تم تو بڑے سمجھدار ہو اور بڑے نیک ہو۔ تو اب یہ دیکھیں، انہوں نے مذاق اڑایا ہے حضرت شعیب کا۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت شعیب جو ہیں وہ تھے نیک آدمی، اور وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور اس کے نتیجے میں جب انہوں نے دعوت کا کام شروع کیا تو انہوں نے قوم کو اصلاح کی دعوت دی، عقیدے کے اعتبار سے بھی اور ان کے جو کاروبار کے اعتبار سے بھی جو ان کی خرابی تھی ان کو بھی ٹھیک کرنے کا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بندہ ہے اس کی نمازوں نے اس کے یہ حالت کر دی ہے، یعنی وہی بات جو ہمارے ہاں بھی کہی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے تم نماز پڑھ لیا کرو لیکن کاروبار تو کاروبار ہوتا ہے نا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ نماز کا نتیجہ یہ کیوں نکل آیا کہ کاروبار کی سوجھ بوجھ ہی ختم ہو جائے، یعنی یہ گویا یہ سمجھا جاتا ہے، ہمارے ہاں بھی یہ تصور پایا جاتا ہے کہ جو نماز پڑھنے والا بندہ ہے اس کو اصل میں دنیا کی سمجھ نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے دنیا کے تقاضے کیا ہیں، دنیا کیا چاہتی ہے، دنیا میں کیسے چلا جائے تو کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اسی بات کو بیان کیا، لیکن قرآن مجید نے ان کے جس جملے کو نقل کیا ہے وہ تمسخر والا جملہ ہے۔ یہ تمہاری نماز نے تمہاری مت مار دی ہے کہ تم اس طرح کی باتیں کرنے لگ گئے ہو کہ ہم چھوڑ دیں ان معبودوں کو جن کو ہمارے آبا پوجتے رہے ہیں۔ اور یہ جو آبا پوجتے رہے ہیں یہ تعصب ہے، یعنی ہم نے جو مذہب اختیار کیا ہوا ہے یہ ہم نے تھوڑی بنایا ہے، یہ تو ہمارے بزرگوں نے بنایا، اور بزرگوں کی عظمت اور بزرگوں کی بزرگی اور بزرگوں کے جو کمالات ہیں وہ کہانیاں بنی ہوتی ہیں جیسے ہمارے ہاں بھی ہیں، اور ان کہانیوں کی بنیاد پر ان کی عظمت کے گن گائے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو گویا ماننے والے، میرے محلے میں ایک بزرگ ہیں تو وہ میاں محمد کا ایک پڑھ رہے تھے کلام جس میں بزرگوں کے کرامات اور ان کے فیوز و برکات بیان ہوئے تھے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ قرآن مجید کے تو خلاف ہے یہ بات جو آپ سنا رہے ہیں مجھے میاں محمد کی بات، تو یہ تو قرآن مجید کے خلاف ہے۔ تو انہوں نے کہا تیرے نال بہتا آؤندا سی میاں محمد نے قرآن مجید کے تینوں بہتا آندا ہے، میاں محمد دی کوئی گل قرآن دے کس طرح خلاف ہو سکتی ہے؟ تو یہ مطلب یہ ہے کہ وہ بزرگ جو ہیں ان کی جو عظمت ہے وہ آدمی کو اس جگہ پر لے جاتی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کے ہاں غلطی کیسے ہو سکتی ہے، ان کی بات کیسے غلط ہو سکتی ہے۔ تو یہ بات انہوں نے کہی کہ بھئی ہم ان کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے آبا پوجتے رہے ہیں، اور پھر تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم اپنے اموال میں تمہارے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق عمل کریں اور اپنی مرضی کو چھوڑ دیں۔ یعنی بجائے اس کے کہ وہ اس کو اصول پر لیتے، انہوں نے حضرت شعیب کو موضوع بنا لیا کہ تم کون ہوتے ہو ہمارے اوپر پابندیاں لگانے والے، ہمارا مال ہے ہم جو مرضی کریں، ہمارا کاروبار ہے ہم جس طرح مرضی کریں، اور یہ تم آ کے ہمیں کیوں بتا رہے ہو کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ اور پھر ان کی جو یہ ساری باتیں ظاہر ہے بڑی سمجھ کی باتیں تھیں، بڑی علمی باتیں تھیں اور اخلاق کی اصولوں کے عین مطابق تھی، تو اس کو بھی انہوں نے موضوع بنا لیا طنز کا کہ انک لانت الحلیم الرشید، اور بڑے یعنی زور کا جملہ ہے کہ تم واقعی بڑے عقل مند ہو اور واقعی بڑے نیک ہو۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا۔ حضرت شعیب نے جواب دیا کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح بات پر ہوں،
واضح بات پر ہوں اور اس نے مجھے یہ رزق دیا ہو، خوبصورت رزق، بہترین رزق اس نے مجھے دیا ہو۔ تو یہ بات پیچھے بھی بیان ہوئی ہے، پیغمبروں نے دونوں پہلوؤں کو بیان کیا گیا ہے کہ ایک میں فطرت کی روشنی پر رہا اور اب بھی ہوں، میری فطرت جس چیزوں کو درست قرار دیتی ہے۔ یہ قرآن مجید کے بڑے موضوعات میں سے ایک ہے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ انسان کے اندر خیر کا پورا شعور موجود ہے، نیکی کا پورا شعور موجود ہے۔ اور یہ بات یہاں پیغمبروں کا جب ذکر آیا ہے تو ہر پیغمبر نے یہ جملہ بولا ہے کہ میں پہلے ہی سے صحیح بات پر تھا، روشن بات پر تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کی ہستی جو ہے وہ نبوت سے پہلے بھی خیر پر ہوتی ہے، وہ اعلیٰ کردار کی ہوتی ہے، اور اس کے ہاں برائیاں اس طرح نہیں ہوتی جس طرح باقی قوم میں ہوتی ہیں، اسی وجہ سے اس کا انتخاب ہوتا ہے۔ اور یہ جو کہا کہ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، تو اس کا تعلق اس سے ہے جو ان کو وحی سے نوازا گیا کہ مجھے بہترین روزی دی گئی ہے۔ رزق کا لفظ جو ہے وہ قرآن مجید میں کئی پہلوؤں سے استعمال ہوا ہے۔ تو جہاں دنیاوی رزق پھلوں اور اس کے لیے استعمال ہوا ہے، وہیں جو بصیرت ہے اور سمجھ ہے اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، اور میں نہیں چاہتا کہ میں اس چیز کی مخالفت کروں جس سے میں تمہیں روک رہا ہوں۔ ان اريد الا الاصلاح، میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں، مستطاعت، اپنی ہمت کے مطابق۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، اور میری جو توفیق ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف جھکتا ہوں۔ تو یہ جو پیغمبر کے کام کا جو بنیادی اصول ہے وہ اس آیت سے واضح ہوا ہے۔ یعنی حضرت شعیب نے بھی وہی بات کہی جو تمام پیغمبروں کے ہاں ایک اصول کے طور پر موجود ہے کہ میرا کام اصلاح ہے اور میں اپنی دعوت کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ یعنی جس چیز کی دعوت میں دے رہا ہوں، جن گناہوں سے تمہیں روک رہا ہوں، میں اس کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ جو صدق ہے وہ داعی کا بنیادی وصف ہے۔ صدق سے مراد یہ ہے کہ اس کے قول، فعل اور نیت میں تضاد نہ ہو، یعنی جو اس کی نیت ہے اور جو اس کا زبان ہے اور جو اس کا عمل ہے وہ ہم رنگ ہوں، ایک ہی بات پر ہوں۔ اسی سے پیغمبر جو ہے اس کا جو شخصیت ہے وہ غیر معمولی اپنا اظہار رکھتی ہے اور توقیر پیدا کرتی ہے لوگوں کے دلوں میں، یہاں تک کہ جو ماننے والے ہیں ان کا تجربہ اتنا گہرا ہوتا ہے پیغمبر کی شخصیت کے حوالے سے کہ یہ تصور پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ انسان نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس کی جو سچائی ہے اس کے عمل کی اور اس کی بات کی اور اس کی نیت کی، وہ اتنی زیادہ مکمل ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو بھی داعی ہو وہ اس معیار کو جس حد تک حاصل کر سکتا ہے حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ جو ہے وہ یہاں بتا دیا، توکل۔ میں اللہ ہی پر توکل کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، اسی کی طرف جھکتا ہوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے کہ جس کے نتیجے میں میرے اندر وہ استقامت اور صلابت پیدا ہوتی ہے جو لازمی ہے، ضروری ہے۔ اور اس کے نتیجے میں وہ جو دعوت کا دائرہ ہے وہ بھی طے کر دیا کہ میرا کام یہ ہے کہ میں تمہیں سمجھاؤں، میرا کام یہ ہے کہ میں تمہاری خیرخواہی کروں، اس سے زیادہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ یعنی میں نے خیر کی بات کر دی، تمہیں پہنچا دی،
تمہیں قائل کرنے کی کوشش کی اور بس میری ذمہ داری ادا ہو گئی۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ وَقَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ۔ اب انہوں نے گویا قرآن مجید نے جو آخری زمانہ ہوگا ان کی دعوت کا، اس کے بھی یہاں بیانات جو ہیں وہ درج کر دیے، جمع کر دیے ساتھ ہی، کہ ایک موقع آ گیا کہ جس میں انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ میری دشمنی، ظاہرہ ہوتا یہ ہے، اب بھی ہوتا ہے، ہر زمانے میں انسان تو ایک ہی ہے، کہ ہماری جو فکری اختلافات ہیں اور ہمارے جو دینی اختلافات ہیں وہ اختلاف نہیں رہتے، مخالفت میں تبدیل ہو جاتے ہیں، یعنی ہم اس فرد ہی کو گرانے اور فناہ کرنے کے درپے ہو جاتے ہیں۔ یعنی بات تو شروع ہوتی ہے اس بات سے کہ ہمیں اس سے اختلاف ہوتا ہے، اس کی بات ہمیں ٹھیک نہیں لگ رہی ہوتی، لیکن بات بڑھتے بڑھتے پھر یہ صورت اختیار کر لیتی ہے کہ اب ذاتی عناد بن جاتا ہے۔ تو حضرت شعیب نے بھی یہ محسوس کیا کہ اب بات جو ہے وہ صرف یہ نہیں رہی کہ یہ شرک کے ماننے والے ہیں اور میں توحید کا داعی ہوں، بلکہ بات یہاں تک بگڑ چکی ہے کہ اب یہ لوگ میرے مخالف ہو چکے ہیں، میری دشمنی پر اتر آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، تمہیں میری دشمنی اس جگہ تک نہ لے جائے کہ تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہو جو نوح کی قوم پر ہوا اور ہود کی قوم پر ہوا اور صالح کی قوم پر ہوا اور لوط کی قوم پر ہوا، اور وہ تو تمہارے بالکل قریب ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شعیب نے بھی انہی قوموں کا اشارہ کیا، انہی قوموں کے نام لیے جن سے ان کی قوم واقف ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے جو قریب ترین قوم تھی اس کی طرف بھی اشارہ کیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو مدین کا علاقہ ہے وہ کہاں سچویٹڈ ہے، اور اس کے لحاظ سے یہ جو حضرت لوط کی قوم کا علاقہ اس کے قریب بھی پڑتا ہے، اور انہوں نے اس کا حوالہ دیا کہ دیکھو تمہارے سامنے ان قوموں کا انجام ہے، اور یہ میری دشمنی اس نتیجے تک نہ تمہیں پہنچا دے۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے معافی مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف رجوع کرو، ان ربی رحیم ودود، میرا پروردگار بہت ہی مہربان ہے اور بڑا محبت کرنے والا ہے۔ یہ بھی پیغمبروں کی دعوت کا لازمی عنصر ہے، اور وہ یہ ہے، اور یہ بات ہمیں بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کوئی شخص کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، کوئی شخص کتنا ہی بڑا مجرم کیوں نہ ہو، جب تک زندگی ہے مایوسی کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، وہ واپس آئے، اللہ سے معافی مانگے، اپنے کردار اور اپنے عمل کی درستی کا رویہ اختیار کرے، اس کے مطابق عمل کرے۔ تو امید یہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بیان کر دیا کہ ہر گناہ کی معافی ہے۔ دنیا میں اگر آدمی شرک سے توبہ کر لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو موقع دے گا، اس بندے کو، کہ یہ اتنی نیکیاں کر لے، اتنی توبہ کر لے کہ اس کے لیے معافی کا، اس کے لیے جنت کا بندوبست ہو جائے۔ اسی کو بیان کیا، دیکھیں دو لفظ استعمال کیے، ان ربی رحیم ودود، میرا پروردگار مہربان بھی ہے اور محبت کرنے والا بھی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا جو غصہ ہے، اس کی جو ناراضی ہے اور اس کی جو دشمنی ہے وہ ان کے ساتھ ہے جو صحیح راستے پر نہیں آتے، اور وہ لوگ جو گناہ گار ہیں وہ پلٹتے ہیں اور اللہ کے راستے پر آ جاتے ہیں تو وہ اللہ کو محبت کرنے والا پاتے ہیں، وہ اللہ کو مہربان پاتے ہیں۔ اب دیکھیں اتنی بڑی بات کے باوجود قوم نے کہا، قالو یا شعیب، اے شعیب، ما نفقہ کثیرا مما تقول، تمہاری بہت ساری باتیں ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تم ایک کمزور آدمی ہو۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، تمہاری اپنی حالت تو یہ ہے کہ تم اپنے کوئی دفاع نہیں کر سکتے، صرف مسئلہ یہ ہے
کہ تمہارا جو خاندان ہے وہ اگر نہ ہوتا تو ہم نے تمہیں آپ تک پتھر مار مار کے مار دیا ہوتا. وما انت علینا بعزیز، اور تمہیں ہمارے اوپر کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. یہ جو کہا کہ تمہاری بہت ساری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یہ بتاتا ہے کہ جب آدمی کفر پر جم جاتا ہے تو وہ جو ہے نا خوب اور ناخوب اس کے معیارات بدل جاتے ہیں. اور اس کو ہم اپنی سوسائٹی میں آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے بد کردار لوگ ہیں وہ اپنی بد کرداریوں کو کس طرح خوبصورت کر کے بیان کرتے ہیں، وہ اس کو کس طرح اپنی ہوشیاری بنا کر پیش کرتے ہیں، اور کس طرح اپنی دانش مندی بنا کر پیش کرتے ہیں، اور کس طرح اپنی کامیابی کا ذریعہ بنا کر پیش کرتے ہیں، اور کس طرح وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کتنے بڑے وہ فنکار ہیں، کتنے بڑے ہم ماہر ہیں کہ ہم یہ کام کر ڈالتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ اور اس کے نتیجے میں جو خیر کی بات ہوتی ہے ان کو وہ حماقت لگتی ہے، ان کو بیوقوفی لگتی ہے، ان کو وہ اپنے مستقبل کو برباد کرنے کا کام لگتا ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ تمہاری بہت ساری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی. مطلب یہ ہے کہ یہ ان میں کوئی بات ہی نہیں ہے کہ جس کو ہم قبول کریں. ہمیں پتہ ہے کہ دنیا کیسے چلانی ہے، ہمیں پتہ ہے کاروبار کیسے کرنے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کامیابی کا طریقہ کیا ہے، تم پتہ نہیں کیا باتیں کرتے ہو. تو اور پھر یہ ہے کہ تمہارے پاس کوئی اقتدار ہوتا، کوئی طاقت ہوتی تو ہو سکتا ہے ہم سے متاثر ہوتے. تم تو ایک کمزور سے آدمی ہو، اور ہاں تمہاری جو جان بچی ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارا قبیلہ ہے. یہ بڑی مشابہت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے کہ اگر حضرت ابو طالب جو ہیں وہ حضور کے ساتھ محبت نہ رکھتے اور ان کی پشت پرائی سے ہٹ جاتے تو بہت پہلے حالات جو ہیں خراب ہو چکے ہوتے. جب تک وہ زندہ رہے اس وقت تک حضور کو پر ہاتھ ڈالنا مشکل تھا، اس لیے کہ وہ پھر قبیلہ جو ہے اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اپنے فرد کا انتقام لے. اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو اس کے نتیجے میں مکے میں خانہ جنگی شروع ہو جاتی. تو وہ اس سے یہی گھبراہٹ جو ہے انہوں نے بیان کی ہے کہ تمہارا جو قبیلہ ہے، تمہارا جو خاندان ہے، اس کی وجہ سے ہم ہاتھ نہیں ڈال رہے تم پر، ورنہ تمہارے اندر کوئی اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم ہمارا مقابلہ کر سکتے. وما انت علینا بعزیز قالا یا قومی آرہتی عزو علیکم من اللہ. انہوں نے کمال کا جواب دیا ہے. انہوں نے کہا کہ میرے لوگوں، کیا میرا خاندان اللہ کے مقابلے میں تمہارے لیے زیادہ طاقتور ہے؟ یعنی یہ بتا دیا کہ اصل میں تو مجھے اللہ کی پناہ حاصل ہے. اصل میں تو اللہ ہے جو اسباب پیدا کرتا ہے. یہ بھی اللہ کا پیدا کیا ہوا سبب ہے کہ میرا قبیلہ جو ہے وہ تمہارے لیے رکاوٹ بنا ہوا ہے. لیکن تم نے جو اصل بات ہے اس کو سمجھا ہی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ خدا ہے جس نے میری مدد کی ہوئی ہے. وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور تم نے اتنی بڑی بات کی ہے کہ گویا تم نے خدا کو پشت کے پیچھے پھینک رکھا ہے، یعنی اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تمہارے نزدیک. یہ مشرکانہ مذاہب میں بھی اور آج کل کے سائنس کے دور میں بھی خدا جو ہے وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. اور یہی اس میں مجرمانہ ایک بات ہے. اور سورہ مریم میں اور دوسرے مقامات پر بھی قرآن نے بیان کیا ہے کہ یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنا بڑا جرم ہے یہ کہ اگر زمین و آسمان قائم ہے تو یہ حیرانی کی بات ہے. یعنی اتنی بڑی بات کہنے کے بعد سب کچھ برباد ہو جانا چاہیے. ظاہر اللہ تعالیٰ نے چونکہ ایک امتحان کا مہلت دی ہوئی ہے تو اس لیے وہ اس کو قائم رکھے ہوئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ خدا کی ذات کو، خدا کی ہستی کو تم نے پشت پیچھے ڈال رکھا ہے. ان ربی بما تعملون محیط، اور تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے کہ میرا پروردگار جو ہے تم جو کچھ کر رہے ہو اس کو گھیرے ہوئے ہے. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ
انی عامل سوف تعلمون من یاتیہ عذاب یخزی ومن هو کاذب وارتقبوا انی معکم رقیب۔ اب انہوں نے چیلنج پوری قوم کو دے دیا کہ ٹھیک ہے، تم اپنی جگہ پر جو کرنا چاہتے ہو کرو، میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے جس کے اوپر وہ عذاب آئے گا جو رسوا کر دے گا، اور کون ہے جو جھوٹا ہے۔ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ چنانچہ یہ قرآن مجید کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر عام طور پر جب یہ بات کرتا ہے تو گویا یہ اعلان ہوتا ہے پیغمبر کی طرف سے کہ اب میرا اور تمہارا معاملہ الگ ہو گیا ہے، میرا راستہ الگ ہے، تمہارا راستہ الگ ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے بیان کیا کہ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا فیصلہ آ گیا، نَجَّيْنَا شُعَيْبًا، ہم نے شعیب کو بھی نجات دی، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اور ان کو بھی نجات دی جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی طرف سے رحمت کے طور پر۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور ظالموں کو ایک چنگاڑ نے آ لیا، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل رہ گئے، یعنی گر گئے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، تصویر یہ بنی کہ گویا کہ وہ کبھی وہاں تھے ہی نہیں۔ أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ، لعنت ہو مدین پر، کما بعدت سمود، جس طرح سمود پر لعنت ہوئی۔ تو ایک پیغمبر کی داستان کو سنایا گیا ہے، اور اس تصویر میں جو نقطے ہیں وہ وہی ہیں جو میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ اہل باطل اپنے انجام کو پہنچیں گے یقیناً، اور اہل خیر اپنے انجام کو پہنچیں گے یقیناً۔ پیغمبر اور اس کے ساتھیوں کو اللہ پر بھروسہ اور اعتماد ہونا چاہیے، اور یہ بات کہہ دینی چاہیے کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔